رمضان گزرتا جا رہا ہے اور ہمیں یہ جائزہ لینا ہے کہ ہم نے رمضان المبارک سے کس قدر استفادہ کیا ہے۔ قرآن پاک کا رمضان المبارک کے ساتھ ایک خاص جوڑ ہے، ایک خاص تعلق ہے، بلکہ خود قرآن پاک نے رمضان کا تعارف ہی یوں کروایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا۔ قرآن پاک کا خاص تعلق ہے رمضان کے ساتھ۔ یہ مہینہ قرآن کو پڑھنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ قرآن کو سمجھنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنے آپ کو قرآنی تعلیمات پہ لانے کا مہینہ ہے۔ اب مجھے اور آپ کو یہ جائزہ لینا ہے کہ میں نے اور آپ نے قرآن پاک کو پڑھنے کی کتنی ترتیب بنائی ہے، میں نے اور آپ نے قرآن پاک کو سمجھنے کی کتنی ترتیب بنائی ہے، ہم نے قرآن پاک پہ اپنی زندگی کو لانے کی کتنی ترتیب بنائی ہے۔ خدا نخواستہ اگر ہم ابھی تک سو رہے ہیں تو ہمیں اٹھنا ہوگا، ہمیں بیداری میں آنا ہوگا اور ہمیں قرآن کو پڑھنا ہوگا، قرآن کو سمجھنا ہوگا اور اپنی زندگی کو اس قرآن کے مطابق لانا ہوگا۔ اور قرآن پاک کو پڑھنا یہ خود حق تعالی شانہ کی صفت ہے، خود اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان اللہ قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض، کہ حق تعالی شانہ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور یاسین کی تلاوت کی، اور جب فرشتوں نے سنا تو فرشتوں نے کہا کہ طوبیٰ لأمۃ، اس امت کے لیے خوشخبری ہے جس پہ یہ قرآن اتارا جائے گا، اور کہا کہ طوبیٰ لأجواف، اور ان سینوں کے لیے خوشخبری ہے جو ان کو محفوظ کریں گے، ان آیات کو محفوظ کریں گے۔ تو یہ حق تعالی شانہ نے قرآن پاک کو پڑھا، اس کی تلاوت کی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کثرت سے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں ایک بار نکلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرما رہے تھے، اور میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ میں نے گمان کیا کہ 100 آیات پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فرمائیں گے، لیکن جب 100 آیات گزر گئیں تو میں نے سوچا سورہ بقرہ کے اختتام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کریں گے، لیکن اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی۔ جب اس کی تکمیل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی تلاوت شروع کر دی۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک قیام کے اندر 3 سورتوں کی تلاوت کی۔ اور اس کے بعد سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں گئے تو رکوع بھی اتنا ہی طویل تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس قدر طویل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سخاوت رمضان کے اندر جب سیدنا جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے تو اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی، اور سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے اور قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے، قرآن پاک سنایا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتے تھے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس رمضان میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے قرآن پاک کا 2 بار دور کیا ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کا یہ حق ہے کہ 1 سال میں اس کا کم از کم 2 بار مکمل کیا جائے، اس کو الحمدللہ رب العالمین سے لے کے والناس تک اس کو پڑھا جائے، ختم کیا جائے۔ تو ہمیں سوچنا ہے کہ کیا ہم نے زندگی میں کبھی 2 بار ختم کیا، سال میں 2 بار اس کو ختم کرنے کا حق ادا کیا، روزانہ اس کا معمول بنایا آیات کے پڑھنے کا، اور رمضان گزر رہا ہے، کیا اس رمضان میں ہم اس قرآن کو جس کا خاص تعلق ہے اس رمضان کے ساتھ اس کو پڑھنے کا کوئی معمول بنا رکھا ہے ہم نے؟ اگر نہیں بنایا تو ہم نے ابھی بنانا ہے اس کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کا 1 حرف پڑھنے پہ 1 نیکی ملتی ہے، اور یہ اصول بیان کر دیا کہ ہر نیکی 10 گنا ہو کے ملے گی، اور پھر رمضان چل رہا ہے اور 70 گنا ہو جائیں گی اس میں نیکیاں۔ اور پھر اگر کسی کو پڑھنا نہیں آتا، کوئی اٹکتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے
کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن کو پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے اس کو دوہرا اجر ہے، ایک اس کے اٹکنے کا اور دوسرا اس کے پڑھنے کا، کہ وہ ہمت نہیں ہارتا اس کو پڑھتا ہے۔ تو اٹکنے کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا، بلکہ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول رکھنا ہے۔ صبح کو بیدار ہوئیے، سحری سے پہلے رمضان کے اوقات ہیں، سحری سے پہلے قیام میں کھڑے ہو کے تلاوت کیجئے، سحری کے بعد نماز فجر کو ادا کر کے قرآن پاک کی تلاوت کیجئے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم صفہ میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ وہ بطحان اور عقیق میں جائے، یہ مدینہ کی 2 وادیاں ہیں، اور وہاں سے موٹی تازی ایک اونٹنی پکڑ کے لے آئے۔ تو کہا کہ ہر کوئی اس کو پسند کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص صبح کرے اور اس صبح کے اندر ایک آیت قرآن پاک کی سیکھ لے یا ایک آیت قرآن پاک کی تلاوت کر لے تو وہ ایک اونٹنی سے افضل ہے، اور اگر 2 کر لے تو 2 سے بہتر ہے، اور اگر 3 کر لے تو 3 سے بہتر ہے۔ زیادہ پڑھنا مقصود نہیں ہے، ہاں ہمت ہے، وقت ہے تو جتنا زیادہ پڑھا جائے وہ کم ہے، لیکن پڑھنا ضرور چاہیے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس کو اپنا معمول ضرور بنانا چاہیے۔ ہماری زندگی کے اندر کوئی دن ایسا خالی نہیں جانا چاہیے کہ جس میں ہم کلام اللہ کو کھولیں نہیں۔ قرآن پاک کو کھولیے، دیکھیے، پڑھیے اور اس کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ رمضان تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے، اس سے استفادہ کر لیجئے اور ان بابرکت گھڑیوں کو کام میں لے آئیے۔ حق تعالی شانہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن سے مستفید ہونے کی توفیقات عطا فرمائے۔ رمضان بحياتي شمع على مماتي، يا ربي دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة